کہا جاتا ہے جناب کہ مذاکرات ہوں، مذاکرات بیٹھ کے پی ٹی آئی والے بیٹھیں، باقی جماعتیں بھی. میرے نزدیک تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ساری بڑی بڑی پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں ونس فار آل. ٹھیک ہے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ میاں نواز شریف صاحب بیٹھ جائیں، زرداری صاحب بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ کے تو اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. رانا مبشر صاحب ود دیٹ موسٹ ریسپیکٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے یا آنریبل رانا ثناء اللہ خان صاحب نے یہ آفر دی ہے کہ یہ پانچوں بیٹھے ہیں، 5 لوگ، 4 کا رانا صاحب نے نام لیا، 1 کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جی تسی آپ ہی سمجھ جاؤ. تو اس میں یہ ہے کہ یہ بڑی مخلصانہ آفر ہے کہ معاشی طور پہ ملک اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب آپ کے اندرونی حالات بھی ٹھیک ہو، ساتھ ساتھ انریسٹ نہ ہو. تو ہماری طرف سے تو وہ مذاکرات کی ان کو دعوت ہے، کل بھی تھا کسی جگہ پہ، لیکن اب پتہ نہیں ان کی طرف سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ علیمہ باجی کہتی ہیں کہ اگر ایون اچکزئی صاحب کو کہ اگر کوئی مذاکرات کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. مولا بھائی یہ 2 ٹاسک ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے میرا سورس نہ پوچھے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس دن ان کی میٹنگ ہوئی ہے ان کی بہن کی، خان صاحب کی سسٹر کی، اڈیالہ میں، اس دن بشرا بی بی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس میٹنگ میں. یہ 100% کریکٹ ہے. اور وہاں پہ جب 26 منٹ 33 سیکنڈ گفتگو ہوئی ہے، اس میں صرف یہی بات 26 منٹ اور 33 سیکنڈ. اس گفتگو میں یہی ہوا ہے کہ آپ نے باہر جا کر مذاکرات کا بھی بات کرنی، دوسری باتیں بھی کرنی، لیکن میں یہاں سے بیٹھ کر میں جو پتہ نہیں ان کو کیا حافظ صاحب نے کیا کہہ دیا مجھے نہیں پتا، حالانکہ ہی از ناٹ اے سچ کائنڈ آف پرسن، بلکہ انہوں نے تو ان کو سچ بتایا تھا کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، اور انہوں نے انکوائری بھی کی تھی اس کی بات کی، اور وہ پروو بھی ہوا تھا. تو جب تک یہ فیضیاب ہو رہے تھے، جب تک یہ چکری میں میٹنگز کر رہے تھے، جو خفیہ میٹنگ کی تھی انہوں نے 9 مئی والی، تو اس میں یہی ہوا کہ میں جو ہے نا میں تو ان کے رکھوں گا جی، میں بات کروں گا. لیکن ان کو نہیں پتا کہ مئی کے مہینے میں چاہے انڈیا ہو چاہے کوئی اور ہو، پاکستانی جماعت ہو، مئی کے مہینے میں ہماری فوج کو تنگ نہیں کرنا کبھی بھی، ورنہ بڑا برا نتیجہ نکلتا ہے جی. تو ابھی یہ پیا جی ہم کا کہہ رہے ہیں، دیکھیں ملکی حالات دیکھیے، ان کی صورتحال دیکھیے. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مطلب اپنا مذاکرات بھی کریں اور ہمارے ساتھ ملاقاتیں کریں. بھائی ملاقات، ہی از اے کنوکٹڈ پرسن وداؤٹ اینی پریجوڈس، ہی از اے کنوکٹڈ پرسن، اور 3-4 جو آفینسز ہیں ان کو سزا ہو چکی ہے. یہ جو 14 سال قید ہوتی ہے نا جی، ایز اے لائر میں کہنے لگا ہوں اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا، کہ اس میں اس کو کہتے ہیں پروہیبٹی کلاس، ممنوعہ کلاس، یہ اس میں آتا ہے. یہ اتنی جلدی نہیں ٹوٹتی اور نہ اتنی جلدی اپیل لگتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے ہم گوشت ڈالیں گے، آگے سے قیمہ اسی وقت نکل آئے گا. ایسے ہوتا نہیں ہے جی، اور یہ ان کو عدالتی جنگ لڑنی پڑے گی. لیکن مذاکرات کے لیے ماحول تو بنائیں، پہلے 2 نیچے کر لیں، چھوٹے ڈیلیگیشن بنا لیں، 2-3، جس طرح آنریبل رانا ثناء اللہ خان صاحب ہیں، ہمارے اور ہیں، قاہرہ صاحب ہیں، چند صاحب ہیں، اور اس طرح ہمارے جو بیٹر سینس جو پرویل کرتی ہے. اسی طرح ان میں برسٹر گوہر ہیں، برسٹر عمر ہیں، یا اور 2-4 لوگ جو ہیں، اس طرح سے بیٹھ کے، اچکزئی صاحب ہیں، تو یہ بیٹھ کے کوئی اپنا کوئی ٹی او آر کر لیں، بنا لیں، اور اس میں یہ بات بھی رکھیں کہ ہماری ملاقات کروائی جائے. شاید اسی سے کام شروع ہو جائے ان کا، مطلب کوئی نہ کوئی. لیکن یہ ہے کہ یہ ضد جو ہے نا، سٹبن ہونا، یہ کبھی بھی سیاست ممکنات کا کھیل ہے جی. اس میں سے آپ کو اپنے لیے راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی آگے نہیں بڑھنے دیتا جلدی سے. تو وہ یہ ہر جگہ پہ ایسے ہے، پورے ورلڈ میں ایسے ہے. آپ دیکھیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے ورلڈ میں گلوبل لیول پہ، اسی طریقے سے ہوتا رہے گا. لیکن خان صاحب تو بالکل ٹوٹلی وہ اس بات پہ ضدی ہیں کہ نہیں، ناٹ ایٹ آل. لیکن یہ 11 لوگوں کی ٹیم نہیں ہے کہ اس ان کی مرضی چلے. یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، 25 کروڑ پہ مرضی نہیں چل سکتی جی اس طرح سے. تو لیکن یہ جو اپنا تجویز دی گئی ہے، اٹس ویری، میں سمجھتا ہوں پاسبل بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے. اور رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بڑے زیرک سیاستدان نے بڑی سوچ سمجھ یہ تجویز دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 100% انہوں نے کہا ہے کہ بڑے میاں صاحب جو ہمارے پارٹی کے قائد ہیں ان کی مرضی شامل ہے. اور جو 5ویں کوارٹر کا نام لے رہے ہیں، ڈیفینیٹ رانا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی مرضی بھی شامل ہے، تاکہ ملک کے جو حالات ہیں، عام آدمی کا جو ہے نا زندگی اور جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا ہے نا، وہ آسان ہو. جب بڑے بڑے آپ دیکھیں نا ٹیررسٹ ہیں، کل پولیس والے مرے ہیں، پرسوں چوتھ کا وہ تودہ گرنے سے برف کا جب وہ شہید ہوئے ہیں فوج والے، وہ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں نا جی، وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ آ کے تو یا پرچم میں لپٹے آتے ہیں، پھر ان کو دفنا دیا جاتا ہے. آخر الٹیمیٹلی وہ رشتے چھوڑ کے جاتے ہیں، بہنیں چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اس طرح سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ریسنٹ ابھی انہوں نے کیا ہے UK میں، کہ پہلے پی ٹی آئی آفیشیل سے چلا دیا کہ ہم آن کرتے ہیں، بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا. مطلب میرے کو تھپڑ مارے بعد میں کہہ رہی میں سوری کرتا ہوں. نو، دس از ناٹ دا وے. تو یہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. اگر وہ کون سی انڈیا کی آرمی ہے نا جو ہمارے پہ حملے کرتی ہے، تو یہ دوسرے جگہوں پہ جا کے انٹرویوز دینے اور اپنی آرمی کے خلاف بات کرنی، یہ اس طرح سے چل نہیں سکتا جی. تو اگر وہ تھوڑا سا رائے راست پہ آئیں گے، لکھ کے آئیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں نا، دوسری جنگ عظیم، سیکنڈ ورلڈ وار، غزوہ بدر، جنگیں ہوئی ہیں بہت ساری. الٹیمیٹلی جو حل نکلا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے نکلتا جی، ڈائلاگ کے ذریعے نکلا، کنفرنٹیشن کے ذریعے کبھی حل نہیں نکلتا. جو انڈیا نے پاکستانی مسیحیوں کو کرسمس نہیں منانے دیا، جو پادری صاحبان ہیں، فادر صاحبان ہیں، ننز ہیں، ان کو مارا بلکہ چرچز میں جا کے،
اور اپنا جو ان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دکھایا. اس کے علاوہ ہماری بہن ہے ڈاکٹر نصرت مسلمان بہن ہے, وہ جو 75 سالہ بابا نتیش کمار جس نے اس کے پردہ جو حجاب اس کو کھینچنے کی کوشش کی ہے, تو اس پہ بھی اور ایون جو کچھ سپہ سالار صاحب نے حافظ صاحب نے اپنے سے 8 گنا بڑے ملک کو پوری قوم کے ساتھ مل کے, آپ بھی اس میں شامل ہیں, میڈیا سونو ٹی وی ہو یا کوئی بھی ٹی وی ہو, آپ معاشرے کی آنکھیں چہرہ اور ہاتھ, اور آپ تو ویسے بڑے دبنگ انداز میں بولتے ہیں, تو ہمارا جینا مرنا ہر چیز پاکستان کے ساتھ ہے. یہ چیزیں میرے لیے پرسنلی میٹر نہیں کرتی جی, یہ میں ان چیزوں سے گزر چکا ہوں. میں آئی ہیو بین 4 ٹائم کنزیکٹیولی منسٹر ان دا پنجاب, اور اچھی عہدوں پہ, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد میاں نواز شریف کے بعد اور رانا ثناء اللہ خان صاحب, ان کا بہت رول ہے کہ مجھے انہوں نے 4 دفعہ وہاں پہ میرے لیے ریکمنڈیشن کی, اور میں جب تک میری سیاست ہے پولیٹکس ہے جی, میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں. باقی یہ دیز آر ویری فار می, یہ محسوس ضرور کیا جاتا ہے ہماری کمیونٹی میں, کرسچن کمیونٹی میں, کہ وی ہیو ورکڈ ان دا لاٹ آف ورک ان دا اپنا ڈیفینس میں, ایجوکیشن میں. سارے آپ جس سے پوچھیں گے وہ کہے گا میں جیسس اینڈ میری سے پڑھا ہوں, میں فلاں سے پڑھا ہوں, میں فلاں سے پڑھا ہوں. ہیلتھ میں بھی جی ہیلتھ میں بھی, اور ایون مطلب آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ ابھی بھی موجودہ ہمارے میجر جنرل ہیں اور بھی ہیں بہت سارے فوج میں, اور شہادتیں بھی دیتے ہیں. ابھی ریسنٹ جب آنریبل پرائم منسٹر صاحب اور حافظ صاحب چرچ میں آئے تھے, ادھر سینٹ پیٹرز چرچ میں, وہ کرسچن لڑکے 2 شہید ہوئے تھے جب پانا میں, اور وہاں پہ آ کے انہوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی چرچ کے اندر بیٹھ کر. تو لیکن یہ دیز آر ویری مائنر تھنگس, یہ ہوتی رہتی ہیں. لیکن میں اپنے تئیں جو خداوند نے مجھے, اللہ پاک نے جو مجھے استاد دی, اب بھی جا رہا ہوں, اور آئی ہیو ویری گڈ لنکس. میں نے بازل یونیورسٹی میں, ایکومینیکل یونیورسٹی ہے, وہاں پہ گیا ہوں, وہاں لیکچر دیا ہے. میں نے ہاؤس آف لارڈز میں 2-3 دفعہ بات کی ہے, میں نے ہاؤس آف کامنز میں بات کی ہے, میں نے جرمن پارلیمنٹ میں بات کی ہے, بندسرات جس کو کہتے ہیں جرمن میں. تو اس کے علاوہ تو یہ خداوند کی بلیسنگز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیخ سعدی صاحب سے رب سے شکوہ کیا کہ میرے پاس جوتی نہیں ہے, تو آگے دیکھو تو ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں تھے. مجھے ایک بندہ کہتا جی تیرے نال دے کتے پہنچ گئے نے, میں کہا میرے نال دے بہت سارے مر بھی دے گئے نا, کوئی بات نہیں ایسی. دیز آر ویری مائنر تھنگ, وی پیٹ ایشو. لیکن اٹس سولی ہولی اور سولی جو بھی ہے سارا کچھ, یہ اس سویٹ ڈسکشن آف آنریبل پرائم منسٹر کو کس کو کہاں پہ فٹ سمجھتے ہیں, تو مجھے اس پہ کوئی پرسنلی کوئی اس پہ وہ نہیں, آبجیکشن نہیں. چلے ٹھیک ہے, بڑا دل ہے مائنورٹیز کا. خیر اینی ویز میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ جا رہے ہیں 2 فروری کو آپ جا رہے ہیں امریکہ. ٹرمپ کے ساتھ آپ لوگوں نے ملنا ہے, آپ نے بھی ملنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کون کون لوگ جا رہے ہیں؟ دیر آر 2 ایونٹس. اچھا, one is the delegation is going جو under leadership honorable deputy chairman senate سیڈال خان صاحب, ان کے اندر جا رہا ہے, اس میں میرا نام ہے, اور وہ ہے 19 جنوری سے 26 تک. ٹھیک. اس کے بعد میرے اپنے پرسنل جو پروگرام ہے یا ریلیشنز جو ہیں, وہ جو 2 والا ہے ٹرمپ صاحب والا ناشتے والا یا واٹس ایور, اس میں ڈیلیگیشن کا کوئی رول نہیں ہے. وہ آئی ہیو بین انوائٹیڈ فرام سو مینی آرگنائزیشن, جو کیتھولک ہمارے بشپز ہیں وہاں پہ, انہوں نے, اور بہت سارے چرچز جو ہیں اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, بیکاز آئی ہیو اے ڈیپ روٹڈ وہاں پہ جو ہے میرا افیکٹ ہے وہاں پہ, خدا کا شکر ہے. پہلے جو جا رہا ہے ڈیلیگیشن, ٹھیک ہے, اس میں کیا انگیجمنٹ ہے؟ جی اس میں بھی کانگریس میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی, بیکاز آئی ہیو گڈ فرینڈز دیئر, اور جو وہاں کی ایک آرگنائزیشن ہے پاکستانی, انہوں نے یہ ارینج کیا ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو بااثر لوگ ہیں, کیونکہ یہ ہمارے ایک نیا موڑ آیا ہے پہلگام واقعہ کے بعد. جو ٹرمپ صاحب ہیں پریزیڈنٹ امریکہ کے, انہوں نے جس طرح حافظ صاحب کو کہتے ہیں کہ میرے ذاتی دوست ہیں, پرائم منسٹر کو کہتے ہیں, تو اس طرح سے جب انڈیا انویل ہو گیا, اس نے جب ہمارے پہ الزام لگایا تو ان کو پتہ لگا, جب ہم نے کہا پرائم منسٹر نے کہا آپ ہمیں کوئی ایویڈنس دے, تو دیر واز نو اینی کوجنٹ ایویڈنس. اس کے علاوہ جو آپ نے بڑا اچھا فرمایا, جو آپ نے جنگ کے بارے میں بھی, کہ اسی واقعے کی وجہ سے ہماری جو پاک آرمی ہے انہوں نے ٹھوک بجا کر کہا کہ ہم حملہ کریں گے, بتا کر کریں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہاں پہ کریں گے, اور ہم نے کسی سویلین کو نہیں مارا.